يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصوم في الشتاء الغنیمة الباردة. رواہ احمد والطبرانی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ تعالی. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں موسم سرما جس کو ونٹر کہتے ہیں، یہ موسم کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، یہ آتا ہے تو ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، اس موسم میں ہمارے سے غلطیاں کیا ہوتی ہیں اور ہم کو اس موسم سرما میں کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آج کے سامنے ایک ایسی صورت کی تلاوت کی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنایا اور اس کتاب میں ان علوم کو رکھا کہ جو علوم قیامت تک پیدا ہوں گے وہ سارے علوم ماشاءاللہ قرآن میں ہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں اگلے لوگوں کا آنے والے لوگوں کے علوم کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کتاب قرآن کریم کو جو ہے مضبوطی سے پکڑ لو. آپ جانتے ہیں پورے قرآن میں کسی بھی قبیلے کا نام نہیں لیا گیا سوائے قریش کے. قریش قبیلہ وہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چنا گیا ہے. علامہ البانی کے مشہور شاگرد علی حسن حلوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا نام علماء نوٹ کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اگر ہو سکے تو ان دنوں میں اس کا درس دیں. احکام الشتاء فی السنت المطہرہ، یعنی ونٹر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کتاب و سنت میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں قال مالک رحمہ اللہ: الشتاء نصف السنۃ والصیف نصفها. اب جانتے ہیں ہمارے بچوں کو اسکولوں وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ موسم 4 طرح کا ہوتا ہے، ونٹر 4 ہوتے ہیں، مگر ماشاءاللہ منہج سلف اس میں بھی ماشاءاللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے امام مالک سے نقل کیا، کہا سال کے 12 مہینوں میں 2 موسم ہی آتے ہیں، آدھا سال سردی میں گزرتا ہے تو آدھا سال گرمی میں گزرتا ہے. اس تفسیر کو ذکر کرنے کے بعد علی حسن حلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں: والذی قال مالک اصح لاجل قسمت اللہ الزمان قسمین ولم یجعل لهما ثالثا. امام مالک کے اس قول کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ موسم 4 طرح کے نہیں ہوتے، موسم 3 طرح کے نہیں ہوتے، موسم 2 طرح کے ہی ہوتے ہیں. اگر موسم 3 ہوتے 4 ہوتے تو اللہ قرآن میں ذکر کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے صیف کہہ کر سمر کی طرف اشارہ کیا اور شتاء کہہ کر ونٹر کی طرف اشارہ کیا. معزز حاضرین، جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ اللہ کی ہے، جس آسمان کو اللہ نے چھت بنا کے بھیجا ہے یہ اللہ کا ہے. یہ زمین جب اللہ کی ہے، یہ آسمان جب اللہ کا ہے، تو اس زمین میں اور آسمان میں وہی چلے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے. کہا للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ دن اور رات کو پیدا کرتا ہے. کہا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. آپ دیکھتے ہیں 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس میں گرمی کے دنوں میں دن بڑا رات چھوٹی، اور ماشاءاللہ ونٹر میں رات بڑی ہو کے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو سورہ زمر میں یوں کہا، ہم جو ہے لپیٹتے ہیں دن کو رات میں، رات کو دن میں. سورہ آل عمران میں کہا گیا کہ دن کو ہم رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. معزز حاضرین، دن اور رات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کہا وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اور آپ یہ بات یاد رکھیں، جس موسم میں جس حال میں بھی اللہ جو ہے ہم کو رکھے، مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے. گرمی آئے تب بھی اس کے سامنے سر جھکائیے، سردی آئے تب بھی اللہ تعالیٰ کا شاکر و صابر بندہ ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، اور خصوصاً بنگلور میں موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، ذرے گرمی آ جائے تو نعوذ باللہ لوگ موسم کے بنانے والے کو انڈائریکٹ طریقے سے نعوذ باللہ گالی دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. وہ گالی کیا ہے؟ کہا کہ تم زمانے کو گالی دیتے ہو. اور یاد رکھو، زمانے کو گالی دینا بڑا گناہ ہے.
اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے گرمی کو پیدا کر کے کائنات کو ایسے نہیں چھوڑا، سردی کو پیدا کر کے کائنات کو ایسے نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کیا، گرمی کو پیدا کر کے ماشاءاللہ اس کے لائق ماشاءاللہ کیا کیا، جو مطلب لباس کو پیدا فرمایا۔ گرمی کے موسم میں کاٹن کے کپڑے پہن کر ماشاءاللہ اللہ کا کتنا شکر ادا کریں، اور سردی کے موسم آتے ہی ماشاءاللہ ہمارے پاس جرکن ہے، کوٹ ہے، انر ہے، ٹوپ ہے، پتہ نہیں ہم کیا کیا پہنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، سورۃ النحل میں اللہ نے کہا ہم تم کو ایسا لباس دیتے ہیں جو تم کو گرمی سے بچاتا ہے۔ یہاں سوال کیا علماء نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کا ذکر کیا مگر سردی کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، جب قرآن جو ہے عرب میں اتر رہا تھا تو وہاں موسم گرم تھا، وہ سردی کو دیکھتے نہ تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں موسم کا ذکر نہیں کیا ہے۔ بعض علماء نے کہا جب ایک چیز ذکر کی جاتی ہے اپوزٹ خود بخود مکمل طور پر آ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، یہ موسم سرما ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی آتی ہے تو جہنم سانس چھوڑتی ہے، جب سردی آتی ہے تو جہنم سانس لیتی ہے۔ مومن ہمیشہ جو ہے جہنم کو یاد رکھے، اس لیے روایتوں میں کہا گیا صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ، بعض روایتوں میں 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا۔ یہ دعا بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اللہم اجرنی من النار۔ یہ سردی کیوں آتی ہے اس کا بہتر جو ہے بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر سردی آنے کے بڑے فائدے علماء نے بتائے، آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ معزز حاضرین، سردی جب آتی ہے تو اس میں ایک فائدہ بڑا یہ ہے، حضرت ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ۔ یہ حدیث تو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ جب تک ونٹر ہمارے جو ہے سامنے رہے، اس حدیث کو جو ہے نصب العین بنا لے زندگی کا۔ آپ نے فرمایا یہ ونٹر جو ہے مومن کا موسم بہار ہوتا ہے، وہ راتیں لمبی ہوتی ہیں تو موبائل لے کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کرتا۔ جب وہ جو ہے راتیں لمبی ہوتی ہیں تو قیام اللیل کر کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جب دن شارٹ ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا کام کرتا ہے۔ مشہور عالم دین ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح جانور پر سردی کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح ونٹر آ کر مومن کے اذہان و قلوب اور اس کے روح پر ماشاءاللہ اثر ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سردی کے ان دنوں میں مطلب یہ پھلوں پر، پھولوں پر، درختوں پر ایک طرح کی شبنم پڑتی ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے اس کی، جب تک شبنم نہ پڑے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے سردی آتی ہے تو موسم سرما کی لمبی راتیں قیام اللیل کے لیے آتی ہیں، دن میں روزہ رکھ کر بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک بہترین غنیمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ قربان جاؤ، کہنے لگے لوگوں سے لوگو کیا تم جانتے ہیں کہ وہ ٹھنڈی مال غنیمت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ بتاؤ۔ کہا موسم سرما میں روزہ رکھنے سے وقت کم ہوتا ہے۔ آج کل دیکھیے اذان ہمارے پاس 5:10 پہ ہو رہی ہے اور افطار ماشاءاللہ 5:45 پہ ہو جا رہا ہے، تو ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، مگر اس وقت روزہ رکھتے ہیں تو 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی لیے خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں پیاس کم ہوتی ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنے سے تھکان کم ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، یہ جب آتا ہے نا ونٹر تو ماشاءاللہ عبادت کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی ونٹر آتا تو بولتے مرحبا بالشتاء، اے موسم سرما تیرا آنا ہم مبارک ہو، ہم تجھے ویلکم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، موسم سرما کی لمبی راتوں میں جو ہے ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا نعم زمان المؤمن الشتاء، مومن کا سب سے اچھا بہترین وقت جو ہے ونٹر ہے۔ کہا لمبی راتوں کو تہجد میں گزارو اور دن جب شارٹ ہوتا ہے تو کیا کرو، ایسے وقت میں روزہ رکھو۔ عبید بن عمر اللیثی رحمہ اللہ جب سردی کے دن آتے تو لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرتے یا اہل القرآن طال لیلکم فقرؤوا وقصر النہار لصیامکم فصوموا، اے قرآن پڑھنے والی امت تمہارے اوپر راتیں لمبی ہو گئی ہیں تو کیا کرو، رات میں جو ہے تہجد کی پابندی کرو، دن کا وقت شارٹ ہو گیا ہے لہذا اس موقع پر جو ہے روزہ رکھا کرو۔ اور یہ ٹھنڈی راتیں جب آتی ہیں
جب یہ گزر جاتی ہیں تو مومن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، مگر بڑے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ٹھنڈی میں وقت گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، پھر جب گرما آتا ہے تو بولتے ہیں کاش نعوذ باللہ ہم اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔ عامر ابن عبداللہ رحمہ اللہ موت کے وقت رونے لگے تو پوچھا گیا آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دن کے گرمی میں رات کی ٹھنڈی میں جو ہے میں ویسے فائدہ نہیں اٹھا سکا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ بعض اسلاف تو جب ٹھنڈی کی راتیں چلی جاتی روتے ما ابکی الا ان یصوم الصائم ولست فیہم، کیا افسوس ہے دیکھو، بولتے ٹھنڈی کے دنوں میں روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا میں اس میں نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا وَيُصَلِّي الْمُصَلُّونَ وَلَسْتُ فِيهِمْ، اور جو ہے اسلاف جب ٹھنڈی کا زمانہ چلے جاتا تو روتے بولتے نماز پڑھنے والے نماز پڑھ چکے میں اس میں نہیں تھا۔ وَيَذْكُرُ الذَّاكِرُونَ وَلَسْتُ فِيهِمْ، اور ذکر کرنے والے ذکر کر چکے میں اس میں نہیں تھا۔ معزز حاضرین اور خواتین اسلام، سردی کے موسم میں اپنے صحت کی حفاظت کرانی بہت ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں بڑی غفلت اور غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں ابھی جوان ہوں مرتا نہیں میں، ابھی میں 65 ہوں بڈھا ہوں میں مرتا نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں میں نانا اور جو ہے نواسا ہو کر مروں گا۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحت کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے کیا کہا ان لنفسک علیک حقا، لوگو تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم کو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا بولتے ہیں؟ عن ابن عباس صحت الابدان والاسماع والابصار، اور غور سے سنیے 3 نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہارا بدن تم نے کس میں استعمال کیا، تمہارے کان کے بارے میں سوال ہوگا، تمہارے آنکھوں کے بارے میں استعمال ہوگا۔ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما یسأل اللہ العباد فیما استعملوها، اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے بارے میں پوچھے گا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو ٹھنڈی کی راتوں میں وہ ہیڈ فون لگا لے کے بلوٹوتھ دے کے رات بھر گانے سنتے ہیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا ٹھنڈی کی راتوں میں میوزک سننے سے ایمان کم ہوتا ہے، لہٰذا اپنے ایمان کو جو ہے مکمل طور پر حرارت بخشو۔ اور قیامت کے دن بندوں کے جو سوالات ہوں گے اس میں 2 سوالات ہوں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ترمذی میں روایت آتی ہے، کہا ان اول ما يسأل عن يوم القيامة يعني العبد من النعيم ان يقال الم نصحي لك جسمك ونرويك من الماء البارد۔ اللہ اکبر، حدیث پڑھتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ حشر کی عدالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اگر ہم نے ان 2 نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں جو ہے نماز کا سوال کرے گا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا قیامت کے دن اس سے 2 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیا ہم نے تم کو صحت مند جسم عطا کی نہیں کیا تھا، کیا ہم نے تم کو میٹھا پانی نہیں دیا تھا۔ ان احادیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے صحت کا خیال کرنا ضروری ہے، اور معزز حاضرین ونٹر میں سردی سے بچنے کے لیے صحت کی حفاظت کے لیے بندے پر واجب ہے، لہٰذا اپنی صحت کے بارے میں غفلت کا شکار ہونا۔ اور نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں رات بنگلور کے موسم میں کان کھلا، پورا گردن کھلی رہتی ہے، یہ مطلب 2 ویلروں میں 4 ویلروں میں جاتے رہتے ہیں، ٹھنڈی جو ہے نعوذ باللہ ڈرنک پیتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو نعوذ باللہ نصیحت کی جائے تو بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھ لیں گے۔ بعد میں ہوتا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ ہے نوجوانی دیوانی ہوتی ہے۔ نوجوانی میں اگر آپ اپنے کان کی ٹھنڈی سے حفاظت نہیں کر سکے، اللہ نہ کرے بڑھاپا آنے سے پہلے نعوذ باللہ لقوے اور فالج کی شکایتیں بھی آ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس یحسبهم الفراق۔ ابن عباس کی روایت آتی ہے، کہا 2 نعمتیں پا کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک ہے صحت کی نعمت اور دوسری ہے فرصت۔ اس طرح معزز حاضرین اس وقت میں آپ دیکھیں اگر آپ کا مزاج سرد ہے تو احتیاط کریں، اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو احتیاط کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے اس کی رگیں کمزور ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو جو ہے ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کی رگوں میں پریشانی ہے تو اسے بھی مکمل طور پہ احتیاط کرنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں سردی کے موسم میں اپنے جسم میں اپنے کان اور ہاتھ کی حفاظت کریں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے یہ کان کو ہم کھلا رکھ کے باہر جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دن میں بھی آپ بنگلور کی موسم میں نکل جائیں، کیا ہوگا؟ میں بنگلور میں پیدا ہوا ہوں، کیا بھی نہیں ہوتا، یہاں پیدا ہوا تو ہمارے امی ابا کچھ بھی ہو یاد رکھیں
یہ جو ہے احتیاط بولتے ہیں، وہ پرہیز کرنا آدھا علاج ہے۔ آپ دن میں بھی جائیں ٹوپ کا استعمال کریں، کم از کم کان میں روئی رکھ لیں، کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے موسم میں سرد ترین جو غذائیں ہوتی ہیں، وہ پھل ہوتے ہیں، اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سردی کی ان راتوں میں سیتا پھل کھاتے ہیں، حالانکہ دوپہر میں کھایا جا سکتا ہے، اور سردی کی ان راتوں میں بغیر سبب کے باہر سے پرہیز سے مکمل طور پر کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں خصوصاً اٹھا کے وہ فریزر میں رکھا ہوا پانی پیتے ہیں، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دعوتوں میں بھی جو لوگ ولیم کی دعوت ہے ان کو چاہیے کہ سردی کے دنوں میں نارمل واٹر رکھیں۔ اسی طریقے سے بغیر سبب کے اپنے بیوی بچوں کو بھی باہر نہ لے جائیں، اپنے بچوں کی طبیعت کی حفاظت کریں اور عبادت رکھیں۔ سردی کے دنوں میں ہمارے بچے کولڈ ڈرنک زیادہ مانگتے ہیں، لہٰذا انہیں نہیں دلانا چاہیے، بلکہ ٹھنڈے انداز سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور غذاؤں میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، زیادہ ٹھنڈا نہ کھائیں، زیادہ گرم نہ کھائیں۔ اللہ اکبر، کیا اسوہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ روایت ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل الرطب مع الکساء۔ دیکھو کیا غذا ہے، دیکھو اللہ نبی کے اس عمل کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیموں کے حکیم تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے۔ کیا کہتے ہیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کو ایک ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا، وہ کیا ہے؟ کھجور بھی کنکڑی۔ کھجور میں گرمی ہے تو جو ہے وہ کنکڑی جو ہے کیا کرتی، وہ سردی اسے مارتی ہے، اور کنکڑی میں جو سردی ہے وہ کھجور کی گرمی ماشاءاللہ اسے مارتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی صحت کا لحاظ رکھ رہے ہیں، گرم سرد ہونے نہیں دینا چاہیے۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ایک نسخہ بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں شادی سے پہلے میں بہت دبلی تھی، میری والدہ نے مجھے موٹا کرنے کے لیے کھجور کو کنکڑی کے ساتھ ملا کر کھلایا۔ تو دبلے پن کا علاج یہ ہے کہ آپ کنکڑی کو کھجور کے ساتھ ملا کر کھانے سے موٹاپا آتا ہے۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، اس نسخے کو میرے والدہ نے میرے پر آزمایا تو ماشاءاللہ میرے جسم میں اچھی طرح مکمل طور پر جو ہے ترقی آئی۔ معزز حاضرین، سردی کے موسم آتے ہیں تو ہم گوشت زیادہ کھاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں شیر، پھال اور یہ تلنے والے بڑے بھی اتنا تلتے ہیں، مغرب کے بعد تو ان دکانوں کے پاس جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، اپنے پیٹ کو زیادہ گرم نہ کریں۔ کیوں؟ اور سردی کے دنوں میں بعض لوگ پانی بھی کم پیتے ہیں۔ میرے والد مرحوم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے سردی کے دنوں میں گھڑی کو دیکھ کر انسان کو پانی پینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردی کے زمانے میں انسان گرم گرم کھاتا رہتا ہے، ساتھ میں پانی نہیں پیتا تو ہوتا کیا ہے، وہ گرمی خشکی مل جائے کہ نعوذ باللہ وہ خشکی کھانسی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوپ زیادہ پیتے ہیں، اور ان دنوں میں لوگ پائے کا سالن بھی زیادہ کھاتے ہیں۔ زیادہ گرم بھی نہ کریں، زیادہ ٹھنڈی بھی نہ کریں، اور موسم سرما کی راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزاریں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کی دوستیوں پر بھی نظر رکھیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں رات بھر یہاں سے ایئرپورٹ گئے وہاں سے گھومتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ لہو و لعب میں، فون کے غلط استعمال میں، ناجائز تعلقات میں استوار کرنے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، مومن کی زندگی بڑی بامقصد ہوتی ہے، وہ جو ہے بیکار چیزوں سے دور رہتا ہے۔ اور کہا ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، دیکھو ان راتوں کو اللہ تعالیٰ کی مناجات میں صالحین گزارتے تھے۔ ہوتا کیا ہے، سردی کے ان دنوں میں ہم کو تو سوپ کا مزہ آتا ہے اور ہم جو ہے وہ پائے کے سالن کا مزہ لیتے ہیں، مگر ہم اپنے سلف صالحین کے طرح ان راتوں میں اللہ کی عبادت کر کے رکوع سجدے میں جو مزہ اور لذت اور چاشنی اللہ نے رکھی ہے وہ ہم نہیں پاتے۔ میں سمجھتا ہوں یہ حدیث سننے کے بعد ہمیں ٹھنڈی راتوں میں کوئی قیام نہیں چھوڑے گا۔ مسند احمد کی حدیث آتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر تعجب کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے ٹھنڈی کے زمانے میں لحاف اوڑھ لے کے، بلیکٹ اوڑھ لے کے بڑے خطرناک انداز سے اپنے جو ہے بیوی کے پاس سوتے رہتا ہے، جیسے ہی وہ رات میں اٹھتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے، بیوی کو چھوڑتا ہے، اپنے بلینکٹ پھینکتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اپنے نفس سے جہاد کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اے
فرشتوں میرے ان بندوں کو، میرے اس بندے کے دیکھو کیا چیز نے اسے اٹھا کر کھڑا کیا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں رب تیرے پاس جنت ہے، وہ جنت کا طلبگار ہے، اور جو ہے وہ تیرے پاس جو جہنم ہے نا نعوذ باللہ وہ اس سے بچنے کی الحمدللہ کوشش کر رہا ہے. طبرانی کی روایت کا خلاصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ ٹھنڈی کی راتوں میں اپنی بیوی کو نرم و نازک بستر کو پھینک کر کے جو کھڑا ہو جاتا ہے. پچھلی روایت میں آیا اللہ دیکھ کر اسے تعجب کرتا ہے، اس روایت میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو دیکھ کر ہنستا ہے. کہا رجل قام فی لیلۃ باردۃ من فراشہ ولحافہ ولسارہ. کہا ایک آدمی دیکھو ٹھنڈی راتوں میں کھڑا ہوا، اپنے بستر کو چھوڑا، اپنے لحاف کو چھوڑا، اپنے بیوی کو چھوڑا، اور جو ہے اپنی خوبصورت بھی بستر کو چھوڑا، اپنی شہوت کو چھوڑا. جیسے ہی وضو کر کے نماز میں کھڑا ہوتا ہے فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ مَا حَمَلَ عَبْدِي عَلَى هَذَا مَا صَنَعَ. اللہ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں دیکھو میرے اس بندے کی طرف کس چیز نے اس کو جو ہے اٹھا کر کھڑا کیا، کس چیز نے اس کو آمادہ کیا. تو فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبَّنَا رَجَاءَ مَا عِندَكَ وَشَفَقَةً مِّمَّا عِندَكَ. اے اللہ یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اس لیے اس نے بیوی چھوڑی، یہ تیری رحمت کا امیدوار ہے اس لیے نعوذ اس نے کیا کیا اپنے بستر کو اور خواہشات کو خیر بات کہا. اے اللہ یہ تیرا پاس جو جنت ہے نا وہ اس کا جو ہے طلبگار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے کہتا ہے وہ بندہ اپنی بیوی کو اور اپنے بستر کو اپنی شہوت سے جہاد کرتے ہوئے کھڑا ہوا ہے نا، اس نے جو سوچا الحمدللہ میں نے اس کو دیا. معزز حاضرین موسم سرما اللہ کی رحمت اور جو ہے اس کے غضب سے بچنے کی تجدید کے لیے ہمارے پاس آتا ہے. موسم سرما جب بھی آتا ہے تو ہمیں جسمانی طور پر توجہ دینے کے بجائے اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں سردی آتی تو صبح شام تک بیڑی پیتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں صبح شام تک سگریٹ پیتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کچرا جلا کے جو ہے نعوذ باللہ اس کا دھواں لیتے رہتے ہیں. آپ اپنے گھروں میں گرم میٹر رکھ لو، کچھ بھی کر لو، یہ بات یاد رکھو موسم سرما میں سردی جو آتی ہے نا اس میں اپنے جسم کو گرمانے کے بجائے اپنے حرارت ایمانی کو جو ہے مکمل طور پر حرارت پیدا کرو. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور آپ کی جو ہے کارروائیاں اور آپ کا جذب دعوت ایسا تھا نہ موسم سرما نہ اس پر اثر کرتا تھا، نہ موسم گرما اثر کرتا تھا. یہی بات تو تھی موسم گرما میں اللہ کے نبی تقریباً مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری پر تبوک کو جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. موسم سرما جب آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر 2 پتھر اور صحابہ 1 پتھر باندھ کے کیا کر رہے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں. ایسے حالت میں ہم ایک دوسرے کی تکلیف کا بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے. موسم سرما ہمیں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے. موسم سرما میں سب سے بڑا مسئلہ بنگلور والوں کے لیے جو ہے یہ مطلب پانی ہے. ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے نا اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے کا موقع مطلب ثواب ملے گا. اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو گرم پانی سے وضو کریں. اگر کوئی زیادہ مریض ہے تو ایسے موقع پر اسے 2 باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. موسم سرما میں تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے زمین پر مارو اور اس کو پھونکو، اپنے ہاتھوں پر اپنے ہتھیلیوں پر مرنے کے بعد جو ہے اپنے چہرے پر مل لو. اور یہ بات یاد رکھو کہ تیمم جو ہوتا ہے نا جیسے وہ وضو کا بدل ہے ویسے غسل کا بھی بدل ہے. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں سردی کے راتوں میں لوگ اپنی بیوی کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بعد میں وہ ہیلا بہانہ کر کے نعوذ باللہ نماز فجر سے غائب ہو جاتے. نہیں ہونا چاہیے. آپ گھر میں گیزر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا استعمال کر کے. اور یہ بات یاد رکھو نہانے کے لیے صابن شیمپو ضروری نہیں ہے. آپ گئے شرمگاہ جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ پانی ابل کر بھی اگر جو ہے ماشاءاللہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ اگر جو سوکھا نہیں ہے اگر کپڑے پہن کر مسجد کو آتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی عبادت صحیح ہے. اس طریقے سے سرما کے ان دنوں میں ساکس پر جو مسح کرنا کا وہ بھی سنت بھی ہے. کیا کہتے ہیں دیکھو عقل کہتی ہے کہ موزے ساکس کے نیچے مسح کیا جائے، کچرا نیچے نہ لگتا ہے. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساکس کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا. طریقہ یہ ہے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے پہلے وضو کر لینا، اس کو جو ہے دھو لینا، بعد میں وضو کی حالت میں پہننے کے بعد دوسری مرتبہ جب جو ہے وضو کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں. مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اور مسافر کے لیے 4 دن 3 دن اور 3 راتیں ہیں. کیا کہا امام احمد رحمہ اللہ نے؟ کہتے ہیں میرے دل میں موضوع پر مسح کرنے کے بارے میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 حدیثیں سنی ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں
ساکس پر مسح کرنے کے بارے میں 70 صحابہ نے مجھ سے بیان کیا۔ موسم سرما میں سردی سے بچنے کے لیے گھریلو نسخوں کو بھی ہمیں جان کر رکھنا چاہیے، شہد کا استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی شفا 3 چیزوں میں ہے۔ معراج کی رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے شفاعت کے اوپر شہد پیش کیا گیا تھا۔ اور اس وقت یہ بھی ہے، بعض لوگ 3 سے زائد مرتبہ چھینکتے رہتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ابو داؤد کی روایت میں آیا، ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا بھائی چھینکے تو 3 مرتبہ الحمدللہ کہو، یرحمک اللہ بولو ایسا۔ اگر چوتھے مرتبہ کہو تو اس کے لیے کیا کرو؟ صحت و عافیت کے لیے دعا کرو۔ ابن حجر رحمہ اللہ ماشاءاللہ کیا ہے، دیکھو علماء آج کل ہم دیکھتے ہیں سردی ہوئی تو ایبل لیتے ہیں، سٹریزن لیتے ہیں، مگر ان تمام طبی نبوی پر کون غور کرے؟ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں سردی زیادہ ہونے سے وہ دوا کھائے تو صبح میں نیند آتی ہم نہ دے۔ کیا کہتے ہیں فتح الباری میں؟ کلونجی کی بیج کو بھون کر کوٹ کر نرم کرنا، تیل میں ڈالنا، وہ تیل میں ڈال کر جو ہے اس کے قطرے کو اگر ناک میں ڈالا جائے تو ماشاءاللہ زکام کا علاج ہو سکتا ہے۔ آخری میں 2 باتیں بیٹھ کر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس وقت میں ایک بات یہ ہے، اس ممبر سے ہم کھڑے ہو کر ہر تحریک اور تنظیم سے ہماری گزارش ہے کہ وہ توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے عام کریں۔ اور اس وقت ہمارے پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں سردی چل رہی ہے نا، ایسے موقع پر ہمارے سڑکوں پر ٹھٹرتے ہوئے بھائیوں کی سردی کے بارے میں ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، شام میں سردی ہوئی تو بولنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے لے کر بلینکٹ لے جا کے بانٹے۔ تو جو لوگ سردی کے بارے میں ٹھٹرتے رہتے ہیں، غزہ کا حال ہے، سوریا کا کیا حال ہے، لہٰذا جہاں تک ہو سکے ہم اس وقت خدمت خلق کریں، مذہب نہ دیکھیں۔ ہر کوئی بھی انسان نظر آتا ہے تو اس کی مکمل طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اسی پر اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کا شاکر و صابر بندہ زندگی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرما میں جو کام شریعت نے بتائے ان تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سردی کے نقصانات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سردی کے اس موسم میں ہمارے جو بھی جو ہے بھائی ہیں ان بھائیوں کا ہمیں خیر و عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔